بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، امریکہ، روس اور چائنا تو کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکہ نے جو روس کا بحری جہاز ہے اس کو سیز کر دیا ہے، اس کے عملے کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر واشنگٹن میں کیس چلے گا۔ رشیا نے اپنے جہاز کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کشتیاں روانہ کی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے ابھی تک معلومات جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اور دوسرا ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی جب ایک امریکی بحری بیڑے کے قریب سے رشین ایئر فورس کے جہاز جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آڈیو سننے میں آ رہی ہے کہ اگر دوبارہ آئیں تو ان کو شوٹ کریں۔ چائنا دوسری طرف کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور دوسرا جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے جو ہمارے لیے سب سے اہم اور خطرے کی گھنٹی ہے، وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایک بار پھر یمن میں کھلا کے سامنے آ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے پھر بمباری کی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے ناراض ہے، اور وہ یو اے ای اور قطر کے ذریعے کچھ نہ کچھ معاملات ایسے کرے گا کہ سعودی عرب جو ہے اس کو کچھ شرائط کے اوپر مجبور کیا جائے۔ آخر یہ سینیریو کیا بنے گا، آنے والے دن کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، the very famous astrologer, business consultant, religious scholar۔ اسامہ صاحب، سارا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو پھر سیدھا سیدھا اب جنگ کا اعلان ہی ہے۔ جو لڑ رہے تھے اب تو ٹرمپ کھل کے سامنے آ گیا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ گیا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جنگیں کرائے گا، جنگیں بند نہیں کرائے گا، الٹا کرائے گا۔ اور اس کے ہاتھوں پہ بڑا، یاد ہے میں نے کہا تھا بڑا خون ہے اس کے ہاتھوں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کا یہ سارا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ یا تو چاہتا ہے کہ آپ اس کو آپ سبمیشن دیں، سبمٹ یور سیلف ٹو ہم، کہ کسی بھی انداز سے وہ جو چاہے، جو فیصلہ کرے، آپ اس کو یس کریں۔ اگر آپ یس نہیں کرتے تو دین گیٹ ریڈی فار وار۔ دو ہی انداز میں بات چل رہی ہے اس ٹائم۔ تو سعودیہ نے کیونکہ فلسطین کے معاملے پہ اپنا ایک سٹانس دیا ابھی پچھلے دنوں، جس پہ جب یہ ٹرمپ کے پاس بھی تھا تو بہت وہ بیان ایسا تھا جس سے ڈیفینیٹلی اس نے کہا کہ بھئی اتنی ہم پہ امت کی نظریں ہیں، دوسرا ہمارے اپنی عوام کی، تو ہم اس کے خلاف جا کے کچھ کر نہیں سکتے، اتنا زیادہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ تو اس وجہ سے یہ سعودیہ کے لیے بھی چیزیں ٹائڈ اپ یا وہ ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ غزہ کے معاملے میں جو سعودیہ نے سٹیٹمنٹس دی وہ پرابلماٹک ہو گئی۔ اب یو اے ای پہلے ہی سفارتی تعلقات اپنے بہت اچھے بحال کر چکا ہے۔ انڈیا یو اے ای اسرائیل نیکسس اس وقت کریٹ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے قطر نے زیادہ بڑے انعام دیے قطر نے زیادہ بڑے انعام دیے ٹرمپ کو، وہ بھی واضح ثبوت ہے کہ اس کی ایئر بیسز کا قطری علاقے میں یوں ہونا، اسرائیل نیکسس، ایران کا ادھر اٹیک کرنا، جب لاسٹ ٹائم امریکہ نے کیا تھا تو جواباً ایران نے قطر پہ مارے تھے۔ تو قطر، یو اے ای، ویسے تو یہ تینوں ہی انڈیپینڈنٹلی ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا طاقت کی جنگ میں نظر آتے ہیں، آپ کا قطر، کویت اور سعودیہ، لیکن اس میٹر میں مجھے لگتا ہے کہ قطر اور یو اے ای جو ہے وہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پیچھے جو نیتن یاہو اور امریکہ ایک نیکسس بنے گا۔ اور یمن اصل میں چاہیے جس پہ جو انٹرنیشنل واٹرز جو ہیں، جو پانی ہے، یہ کیونکہ حوثی بار بار آپ کو پتہ ہے کہ ادھر حملہ کرتے تھے کشتیوں پہ، جہازوں پہ، تو ایکچولی جو سپلائی لائن ہے پانی کی اس پہ قبضہ چاہیے اب، اسی لیے صومالی لینڈ کو اس نے وہ کیا ہے قبول، اسی لیے اب یمن بھی چاہیے ان اینی وے۔
تو اب اس کے لیے اس کے پاس دو ہی ذریعے تھے نا، اسرائیل کیا لڑے گا؟ چلیں بتائیں، اسرائیل نے یمن میں قبضہ کرنا ہو تو کیا کرے گا؟ تعداد نہیں، آبادی نہیں، کتنا عرصہ مشینوں کے ذریعے کنٹرول کر لے گا؟ تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی اپنے لائک مائنڈڈ گروہ چاہیے۔ اب جو ایس ٹی سی یو اے بیک جو جس کا بھی لیڈر بھاگا ہے ادھر، یہ جو ہے یمن کو کنٹرول کریں گے آن دا بہاف آف اسرائیل۔ تو ایکچولی ایس ٹی سی کی جو ناکامی ہے وہ اسرائیل کی ناکامی ہے وایا یو اے۔ تو اس کو بڑی باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یو اے تو صرف ایک اعلی کار کے طور پہ کام کر رہا ہے، اسرائیل کو ایکسیس چاہیے، یمن پہ اپنا ہولڈ چاہیے، ان اینی وے شام پہ اپنا ہولڈ چاہیے۔ جولانی بھی اب ہاتھ سے نکل رہا ہے، جولانی کا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اب ایس ڈی ایف کے ذریعے، وہ مظلوم آبدی اور اس کے ذریعے تھریٹس مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، اور یہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ فرات، دجلہ، نیل یہ قبضے میں چلا جائے گا، اور اس کے لیے ہی ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ فرات، دجلہ، نیل اور یہ جتنا بھی ایریا ہے، اس کے سمندری راستے، ایوری تھنگ، وہ اسرائیل کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسرائیل کا مائنڈ سیٹ اس ٹائم امریکہ سے بھی زیادہ ڈومینیٹنگ ہوا ہے، کیونکہ کسی نے لگام نہیں ڈالی۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا الٹیمیٹلی کہ طاقت کا تو ایک نشہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس نے ایران پہ کیا، اس نے لبنان پہ کیا، اس نے یمن پہ کیا، اس نے شام پہ کیا، اس کا جہاں دل کیا اس نے کیا، اور پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ اڑا کے پڑے کی۔ تو اب اس کو کوئی جوابی کوئی اتنا زخم دیا نہیں گیا، تو ڈیفینیٹلی اس کی کوئی بریک تو لگ نہیں سکتی۔ تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے کہ اب وہ جیسے کہتے ہیں، یا تو آپ لوگ متحد ہو کے سارے مل کے اپنے ہدف کو پہچانیں کہ آپ کے لیے اس وقت کیا ہدف ہے اور کیا ضرورت ہے اس وقت سب کی مشترکہ۔ اگر اس کو نہیں پہچانتے تو ان کو تو بڑی پہچان ہے کہ کس کو سائڈ پہ کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اور ایران کا اتنا ایزی نہیں ہے، بڑی یہ کوئی مڈورو نہیں ہے، رہبر معظم جو ہے وہ کوئی مڈورو نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کی انڈیا، پاکستان، آپ کے پوری دنیا میں اتنی فالوئنگ ہے کہ اگر انہوں نے فتویٰ دے دیا تو حکومتوں کو بندے کنٹرول کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ اگر سستانی صاحب سے فتویٰ دے دیں، خود بھی دے دیں، ایشو کروا دیں، تو آپ کی تو حکومتیں گر جائیں گی، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، آرمی سے بھی بڑی آرمی کی تعداد ہوگی وہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، امریکہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، اور اچھا خاصا کھود رہا ہے۔ اسامہ صاحب، ایک سوال جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ امریکہ براہ راست جنگ میں تو جا چکا ہے وینزویلا والی سائڈ پہ، یہ جو رشیا کے ساتھ جو نئی ایک ٹینشن جو ابھی کریٹ ہو گئی ہے، ان کا جہاز جو ہے وہ قبضے میں نہیں ہے، ان کے جو عملہ ہے وہ قبضے میں نہیں ہے، تو کیا اب رشیا کے ساتھ بھی براہ راست جنگ میں جا سکتا ہے؟ اور رشیا جو اگر، اور یورپ جو ہے، ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں تو روس اور چائنا جو ہے وہ یورپ کو کھا جائیں، تو آگے والا سیناریو کیا بنے گا؟ دیکھیں، آپ لوگ اگر تو وینزویلا کو اکیلا سمجھ رہے ہیں تو غلط بات ہے۔ ایکچولی وینزویلا جو کچھ فیس کر رہا ہے وہ رشیا اور چائنا کی وجہ سے فیس کر رہا ہے، ان کی دوستی کی وجہ سے فیس کر رہا ہے، یہ محبت کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ادھر ہو رہا ہے وہ رشیا اور چائنا کے لیے ہو رہا ہے، اور ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کے جو میرے دشمنوں سے تعلقات اور ان کو خطے میں ایکسیس دی جا رہی تھی، یہ اس لیے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیوبا کا بھی سیم مسئلہ ہے، وینزویلا کا بھی سیم مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ صرف وینزویلا کا تھا، یہ ایکچولی رشینز اور چائنیز کو انہوں نے اپنا وار دکھایا۔ اب ویٹ کریں رشیا اور چائنا کے جواب کا، رشیا اور چائنا کے جواب آنے کا ویٹ کریں، وہ ضرور آئے گا۔ اس نے وہ صرف جیسے کہتے ہیں اپنی کیلکولیشن کے ساتھ آئے گا، اور ضرور آئے گا، اس کا ویٹ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وینزویلا کا معاملہ جو ہے یہ وینزویلا کا تھا۔ اسامہ صاحب، کیا یہ سارے جو معاملات ٹرمپ صاحب یاہو کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو یہ پراپر کیا، اور وہ گریٹر اسرائیل کا جو نام ہم سنتے تھے، جو نقشے بھی آپ نے بتائے تھے،
یہ اب وہ عملی کارروائی شروع ہو چکی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو جو ہے نا آپ لوگ یوں سمجھیں کہ یہ جو آپ لوگ سنتے تھے وہ سارا وقت آ چکا، اور بڑی ڈھٹائی اور بڑی اوپنلی وہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کریں گے بھی، اور اس میں آپ لوگ صرف دیکھتے رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگا لیا جب وہ غزہ کو مار رہے تھے تو آپ کا وہ خون ٹیسٹ کر رہے تھے، میں نے کہا وہ ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ زندہ ہیں کہ نہیں، تو جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاکھوں مرنے دیا تو آپ لوگ تو مرے ہوئے ہیں، تو اب تو آپ کو صرف قبروں میں منتقل کرنا ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو اس لیے بے فکر رہیں یہ گریٹر اسرائیل کے لیے پراپرلی جو سمجھ لیں کہ انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، جو بولے گا منہ کی کھائے گا، یا وہ اپنی کریں گے بس، تو یا تو ان کو جھک جاؤ یا ختم ہو جاؤ، اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو حکمت ہی نہیں ہے، ایران پاور ہو، شام ہو، اتنا سا اسرائیل، اتنے لاکھوں مسلمان، مطلب وہ ویسے ہی گھس جاتے تو یہ معاملہ ختم تھا، مطلب آپ دیکھیں نا کون سی چیز ان کے معنی ہے، کون سی حکمت ان کے معنی ہے کہ وہ دندناتا ہوا ان کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے دن بدن، خون کی ہولیاں کھیل رہا ہے، اور یہ آپس میں ایک فیصلے پہ نہیں پہنچ پائے کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، بس یہ سوچنا تھا، تو مسلمان کم از کم ایک تو مار لیتے مطلب لاکھوں کروڑوں کو تو چھوڑو نا، ایک مار لو، ایک مار سکتے ہیں، ایک مار لو، تو لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک مارنے کے بھی قابل نہیں رہے سر جی، کہاں کہاں آپ لوگوں کے ویسے ناموس رسالت پہ بھی بندے مرا لو ان سے، ہاں غلط قسم کی، غلط اس پہ سب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے، جو ان کے احکامات ہیں، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہمیں، ان کا حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کو جاؤ، نہیں، ان کے جو حکم ہے وہ ہم نے نہیں ماننے، ہم نے صرف ان کے نام کے عشق کی مالا جپنی ہے بس، عملی طور پہ مسلمان اس سے خالی ہو چکا ہے، جو حقیقی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تقاضا ہے وہ تو عمل مانگتا ہے، ان کی سنت کو بھی آج کسی نے بھیجا ہوا تھا جی، سنت جو ہے فرض ہے، میں نے کہا سنت ہی تو فرض ہے، جو آپ نے کیا وہی تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ اس کو طریقے کی ورڈ میں لے جاتے ہیں نا کہ سنت طریقہ، حالانکہ سنت ہی تو فرض ہے، جو آپ نے کیا وہی ہمارے لیے فرض ہے، تو یہ لیکن لوگوں کو جب تک سمجھ آنی ہے اس وقت تک پانی یہاں سے یہاں گزر چکا ہوگا۔ اسامہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل برسر پیکار ہے ہمارے خلاف، لیکن دوسری طرف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بڑے اسلامی ملک اب وہ یمن کے اندر محاذ آرائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ہم دیکھیں نا مصر، قطر، بحرین، کویت، یہ ممالک، کیا یہ جو روایت ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عربوں کا سر سب سے پہلے جائے گا، تو یہ وہ وقت آ گیا؟ آپ بار بار عربوں کو نہ چھیڑا کریں، اب آپ کو پتا ہے کہ ہم عرب سرزمین کے باشندے ہو گئے ہیں، تو اس لیے بس عربوں کو نہیں چھیڑنا، باقی یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یمن میں جو سینگ پھنس رہے ہیں، اسلام کا نام لے لینے سے اسلامی ملک نہیں بن جاتا، اسلامی اقدار اپنانے سے اسلامی ہوتا ہے، عملی طور پہ کچھ کرنے کی بات ہے، یہ کوئی ٹائٹل لکھ لینے کا، نام رکھ لینے کا معاملہ نہیں ہے، ایک عملی زندگی ہے، اسلام ایک نظریہ ہے، اس کے مطابق کوئی ہو تو اس کو اسلامی کہے نا عورتوں کے بالوں کے لشکر وہ جھالریں دی ہیں ٹرمپ کو انہوں نے، یہ اسلامی آپ کدھر سے ان کو کہہ رہے ہیں اسلامی؟ سر جی آج تک زندگی میں نہ دیکھا، مودی نے بھی صرف نچوائی تھی، بالوں کی ہوا وہ جو پنکھیاں نہیں چلوائی، مطلب مودی نے بھی منورنجن کیا ہے پیوٹن کا، لیکن وہ ٹھمکے لگوا کے، ہم نے تو بھائی بالوں کی جھالریں ماری ہیں ایسے، سمجھ لیں، تو اسلامی کس چیز کا؟ اب یوں نام رکھ لینے سے اور اس میں سو کال نام کے مسلمان ہونے سے اسلامی ملک نہیں بنا کرتے، اور اب تھوڑا سا عوام کو بھی کلیئرٹی سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اسلام ایک عملاً حکم خدا میں زندگی گزارنے کا نام ہے، اگر کوئی گزار رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر اس سے باہر ہے تو پھر لوگوں کو دھوکے نہ دے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دے، کوئی اسلامی ملک اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا in a terms of accurately in the teaching of Islam، اکنامک سسٹم نہیں ہوگا،
معاشی سسٹم اسلامی نہیں ہے. اگر مان لو سو کالڈ اگر کوئی کنسپٹ لے بھی لی ہے وہ لوگ کہیں گے جی ایران تو اسلامی ہے, ویسے تو ہم بھی پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور پھر ایسے ایران بھی اسلامی جمہوریہ ہے, ایسے اسلامی جمہوریہ بہت. لیکن جو اصل اسلام کی جو انسپریشن ہے وہ تو ذرا سی بھی ظلم برداشت نہ کرے. اصل مسلمان تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے. اصل مسلمان تو ہر وقت خدا کو جان دینے کو تیار پھر رہا ہے. اس کی تو منزل ہی جنت ہے. وہ تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا. وہ تو کہتا ہے کل کی آئی آج آ جائے, پر لے خدا مجھ سے. اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن اس ٹائم آپ ہم سب ڈر میں ہی تو گرے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں تو ہم اللہ کو ہمیں اللہ کو پیارا نہیں ہونا. مطلب چیک کریں نا, ہمیں اللہ کو پیارا نہیں ہونا. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو پیارے ہوں. ڈائیلاگ میں ہم سب کو اللہ کا پیارا کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.